بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت۔ فعل بچوں کام کو کہتے ہیں اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فعل ہے وہ فاعل کے مطابق ہوگا، جیسا فاعل ہوگا اس کے مطابق ہی فعل کا استعمال ہوگا۔ تو عزیز طلبہ اس حوالے سے آج ہم سیکھیں گے کچھ باتیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1 کو پہلے اسٹڈی کرتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1، فعل لازم عام طور پر اپنے فاعل کے مطابق آتا ہے۔ تو عزیز طلبہ جو فعل لازم ہوتا ہے اس کا تعلق صرف فاعل کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ فاعل کے مطابق ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ آگے وہ کہتا ہے فاعل کے واحد جمع مذکر مؤنث ہونے کی صورت میں، اگر فاعل جو ہے واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اس صورت میں وہ کہتا ہے فعل بھی اس کے مطابق ہوگا۔ جیسے علی آیا، علی فاعل ہے اور یہ مذکر ہے، تو پھر جو ہے وہ فعل بھی اس کے مطابق آیا ہی استعمال ہوگا، آئی نہیں استعمال ہوگا، کیونکہ فاعل میں اور فعل میں مطابقت ہونا انتہائی ضروری ہے۔ لڑکے بھاگے، اب یہاں پر جو ہے فاعل جو ہے وہ لڑکے ہیں اور یہ جمع ہے، اس لیے جو ہے فعل جو ہے اس کے مطابق بھاگے جو ہے وہ استعمال، لڑکے بھاگا نہیں ہوگا، لڑکا اگر ہوتا تو پھر بھاگا جو ہے وہ آنا تھا۔ تو اس لیے جیسا فاعل ہے اس کے مطابق ہی فعل کو استعمال کریں گے، یعنی کہ اگر فاعل واحد ہے تو جو فعل ہے اس کا ویسے استعمال ہوگا، جمع ہے تو اس کے مطابق ہوگا، مذکر اور مؤنث اگر ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ فعل اسی طرح جو ہے وہ استعمال۔ لڑکی دوڑی، آگے جو ہے علی آیا، لڑکے بھاگے اور اس کے بعد ہے لڑکی دوڑی۔ لیکن اگر فعل متعدی ہو، تو یہ تو تھا فعل لازم جو اپنے فاعل کے مطابق آتا ہے، تو اگر وہ کہتے ہیں اگر فعل متعدی ہو تو فعل مفعول کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، لازم ہو تو فاعل کے استعمال سے مطابق استعمال ہوتا ہے، اور اگر متعدی ہو تو پھر مفعول کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں نے یا اکبر نے یا اصغر نے کیلا کھایا، اب یہاں پر جو ہے کیلا جو ہے یہ مفعول ہے، کیلے پر کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ جو فعل ہے وہ کھایا جو ہے مفعول کے مطابق آئے گا۔ میں نے کیلے کھائے، تو یہاں پر جمع ہو گیا ہے تو اسی کے مطابق جو ہے مفعول کے مطابق ہی فعل کھائے جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ پہلا تھا میں نے کیلا کھایا اور دوسرا ہے میں نے کیلے کھائے، جیسے مفعول چینج ہوا، پہلے مفعول جو ہے وہ واحد تھا تو پھر جو ہے فعل اس کے مطابق تھا، جمع ہو گیا اس کے لیے کیلا کی بجائے کیلے ہو گیا، تو پھر کھائے جو ہے وہ فعل استعمال ہوا۔ یاسمین نے کیلا کھایا، صبا نے روٹی کھائی، تو جو فعل ہے اب اس کو کیا آنا ہے، مفعول کے مطابق آنا ہے۔ یہاں مفعول کیلا ہے، یہاں پر مفعول جو ہے وہ روٹی ہے، یعنی کہ یہ پہلا سینٹنس ہے یاسمین نے کیلا کھایا، یہاں پر کیلا مفعول ہے، اور دوسرے میں صبا نے روٹی کھائی، یہاں پر روٹی مفعول ہے، تو فعل پھر جو ہے متعدی فعل جو ہے وہ مفعول کے مطابق استعمال ہوگا۔ ہم نے روٹی کھائی، ہم نے روٹی کھائی، تو یہ جو روٹی ہے مفعول ہے تو اس کے مطابق فعل کا استعمال ہے۔ اگر مفعول کے بعد پہلا تھا لازم، پھر تھا فعل متعدی، اور اب وہ کہتے ہیں اگر مفعول، تیسرا پوائنٹ، اگر مفعول کے بعد کو استعمال ہو تو فعل واحد مذکر ہوگا۔ اگر جو ہے وہ مفعول کے بعد کو استعمال ہو تو پھر فعل کون سا ہوگا، فعل واحد بھی ہوگا اور مذکر بھی ہوگا۔ مثلا سائرہ نے عمر کو مارا، سائرہ نے عمر کو مارا، اب جو ہے مفعول کے بعد جو ہے کو استعمال کیا گیا، لہذا جو فعل ہے یہ واحد بھی ہے اور مذکر بھی ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اگر مفعول کے بعد کو استعمال ہو تو فعل واحد مذکر ہوگا۔ مثلا سارہ نے عمر کو مارا، عمر نے سائرہ کو مارا، شہریار نے بکریوں کو مارا،
बकरी जो बकरियां हैं ये मफूल है और उसके बाद को इस्तेमाल है, लिहाजा फेल वाहिद होगा और मुजक्कर होगा। लड़कियों ने कुत्ते को मारा, ये उसने जो है मिसालें 4 मिसालें दी हैं जो अगर जो है वो मफूल के बाद को इस्तेमाल किया जाता है। तो नंबर 1, सायरा ने उमर को मारा, उमर ने सायरा को मारा, शहरयार ने बकरियों को मारा, लड़कियों ने कुत्ते को मारा। तो ये था अजीज तलबा हमारा पहला जो है वो पॉइंट जो हमने सीखा। इसमें जो है वो 3 बातें हैं। एक तो जो है वो फेल लाजिम है जो अपने फ़ाइल के मुताबिक आएगा, और अगर फेल मुतअद्दी है तो वो फिर मफूल के मुताबिक आएगा। अगर जो है मफूल के बाद जो है वो को इस्तेमाल किया गया है तो फिर जो है वो फेल का जो इस्तेमाल है फेल वाहिद मुजक्कर जो है वो इस्तेमाल होगा। दूसरे पॉइंट में इस तलबा हम जो है वो सीखते हैं, उसमें वो कहते हैं फ़ाइल अगर इसमें जमा हो तो फेल वाहिद आएगा। जैसे फ़ाइल काम करने वाला, ये जो फ़ाइल है अगर ये इसमें जमा है तो क्या होगा, फेल वाहिद मुजक्कर फेल वाहिद आएगा, फेल वाहिद आएगा। जैसे फौज ने हमला किया। अब जो फौज लफ्ज़ है ये फ़ाइल है लेकिन ये जमा है, ये इसमें जमा है क्योंकि अकेला फौजी जो है वो पूरी फौज नहीं होता। तो यहाँ पर जो है उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया फौज, तो ये जमा है, तो उसके साथ जो है वो क्या कहता है वो फेल वाहिद आएगा। तो हमला किया, उसके बाद जमात कराची चली गई, ये जमात जो है ये इसमें जमा है तो उसके बाद जो है फेल जो है वो वाहिद आएगा। रेवड़ जंगल में चर रहा है, रेवड़ का जो लफ्ज़ है ये इसमें जमा है तो उसके साथ भी जो फेल है वो वाहिद ही आएगा। 3 मिसालें उसने दी हैं। पॉइंट को दोबारा से, फ़ाइल अगर इसमें जमा हो तो फेल वाहिद आएगा, फ़ाइल अगर इसमें जमा हो तो फेल वाहिद आएगा। जैसे फौज ने हमला किया, जमात कराची चली गई, रेवड़ जंगल में चर रहा है। तो तीसरे पॉइंट में इस तलबा हम आगे तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं क्या चीज़ है। जब 2 या ज़्यादा हरूफ अत्फ इकट्ठे आएँ तो फेल जमा आएगा। ये एक उसने कानून बता दिया है कि जब 2 या ज़्यादा हरूफ अत्फ जो है वो इकट्ठे आ जाएं, उनका इस्तेमाल हो, यानी कि 2 हों या उससे ज़्यादा हों तो फिर जो है फेल जो है वो जमा आएगा। जैसे हसीब, मुनीब और मुजीब, आया नहीं होगा, आए होगा, क्योंकि वो कहता है कि अगर 2 से ज़्यादा जो है वो हरूफ अत्फ हैं तो फिर क्या होगा, फेल जमा आएगा। तो यहाँ पर उसने फेल जमा इस्तेमाल किया है। चौथे पॉइंट में अजीज तलबा वो कहते हैं जब 2 इस्म बगैर हरूफ अत्फ इकट्ठे आए, 2 इस्म हो और बगैर हरूफ अत्फ के जो है वो आ जाए, जब 2 इस्म बगैर हरूफ अत्फ के इकट्ठे आए और आखिर में दोनों का लफ्ज़ लिखा जाए तो फेल जमा आएगा। 2 इस्म इकट्ठे आए और उनके आखिर में दोनों का लफ्ज़ लिख दिया जाए, ये लिख दिया कि दोनों जो फाइल है वो दोनों जो इसमें है वो इकट्ठे भी हैं और उनके बाद दोनों का लफ्ज़ भी है, लिखा जाए तो फेल जमा आएगा। जैसे साहद अदरीस दोनों आ गए, तो साहद जो है ये भी इसमें है, अदरीस ये भी इसमें है और उनके बाद दोनों का लफ्ज़ भी जो है वो लिखा हुआ है, लिहाजा यहाँ पर जो है फेल आना है वो जमा आएगा। इसी अलावा 5वां जो इसका जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह है कि जब किसी जगह बहुत से इस्म आ जाएं, किसी जगह बहुत से इस्म आ जाएं तो फेल आखिरी इस्म के मुताबिक आएगा। जैसे यानी कि एक कानून, एक रूल, एक उसूल ये भी है कि जब बहुत सारे अस्मा आ जाएं, इस्म ज़्यादा हों तो फिर जो फेल का इस्तेमाल है उसको फिर आखिरी इस्म के मुताबिक करेंगे। जैसे 10 जग, 5 प्लेटें, 1 गिलास टूट गया। यहाँ पर जो है वो जग जो है ये भी इसमें है और जो प्लेटें हैं ये भी इसमें है और जो गिलास है वो भी इसमें है। तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा आ गए तो लिहाजा आखिर में जो इसमें आया गिलास तो फेल उसके मुताबिक आया, गिलास टूट गया। 10 जग, 5 प्लेटें, 1 गिलास टूट गया। अब इस सेंटेंस को वो तब्दील करके लिखता है, लफ्ज़ों को आगे पीछे करके लिखता है। वो कहता है अब गिलास को उसने शुरू में लिख दिया, 1 गिलास, 5 प्लेटें, 10 जग टूट गए। अब चूँकि फेल जो है वो आखिर में जो है वो जग आए हैं, 10 जग थे
تو یہاں پر جو ہے وہ پھر جگ کے حساب سے آخری اسم کے حساب سے اس نے جو ہے وہ فعل کا استعمال کیا ہے، فعل آخری اسم کے مطابق استعمال ہوا ہے۔ دوبارہ سے جب کسی جگہ بہت سے اسم آ جائیں، اسم زیادہ ہوں، تو فعل آخری اسم کے مطابق آئے گا، جیسے 10 جگ 5 پلیٹیں گلاس ٹوٹ گیا، یا پھر 1 گلاس 5 پلیٹیں 10 جگ ٹوٹ گئے۔ تو اسی طرح اب چھٹے نمبر پہ جو ہے وہ ہم جو چیز پڑھیں گے وہ ہے کہ اگر بہت سے اسم ایک جگہ آئیں اور فعل ایک ہو، اسم زیادہ ہے اور فعل ایک ہو، تو آخر میں سب کچھ بڑھا دیا جائے تو فعل واحد مذکر آئے گا، جیسے سامان، مکانات، دکانیں، سب کچھ جل گیا۔ اگر بہت سے اسم ایک جگہ آئیں اور فعل ایک ہو اور آخر میں سب کچھ بڑھا دیا جائے تو فعل کون سا فعل استعمال کریں گے؟ پھر فعل واحد مذکر کو استعمال کریں گے، جیسے سامان، مکانات، دکانیں، سب کچھ جل گیا۔ 7واں اور آخری پوائنٹ عزیز طلبہ غور کیجئے گا، ہمارا سبق جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، ذرا مشکل سبق ہے، لہٰذا توجہ جو ہے وہ برقرار رکھیے گا۔ 7واں پوائنٹ وہ کہتا ہے اگر کسی جملے میں ضمیر جمع متکلم ہم، یہ جو ہم ہے یہ ضمیر بھی ہے اور جمع متکلم بھی ہے، یعنی کہ اگر واحد متکلم ہے تو وہ میں ہوگا اور جمع متکلم ہے تو وہ ہم ہوگا۔ متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والے کو، ضمیر جمع متکلم، اگر کسی جملے میں ضمیر جمع متکلم ہم فاعل ہو تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی فعل آتا ہے، یعنی کہ اگر ضمیر جمع متکلم کا استعمال ہو تو پھر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے فعل ایک ہی ہوگا، یعنی کہ وہاں پر امتیاز نہیں ہوگا کہ مؤنث کے لیے مؤنث فعل جو ہے اسی طرح استعمال ہوگا اور مذکر کے لیے ویسا استعمال ہوگا، نہیں، وہاں پر جو ہے وہ ایک ہی فعل آ گیا۔ جیسے عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں، مردوں نے کہا ہم آتے ہیں، یہ کیونکہ یہاں پر جو ہے ضمیر جو ہے وہ جمع متکلم کا استعمال ہے تو اس لیے جو ہے فعل جو ہے وہ ایک ہی استعمال ہو رہا ہے۔ عورتوں نے کہا ہم آ گئے ہیں، یہاں پر ضمیر جمع متکلم ہے تو وہی جو ہے وہ ایک ہی فعل کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مردوں نے کہا ہم آ گئے ہیں، مطلب کہ یہ نہیں کہا جائے کہ عورتوں نے کہا کہ ہم آتی ہیں، یا مردوں نے کہا ہم آتے ہیں، عورتوں نے کہا کہ ہم آ گئی ہیں، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ جہاں پر ضمیر جمع متکلم لگ جائے گی وہاں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی طرح کا فعل جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ تو اسی طلبہ امید ہے آپ اس لیکچر کو، اس لیسن کو، اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کہیں پر ابہام ہو تو اس کے حوالے سے ضرور پوچھیے گا۔ ہمارا یہاں پہ لیکچر ہوا مکمل، اگلے لیکچر تک جو ہے وہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔